سورہ حجرات آیت نمبر 13 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر یا ایھا الناس اے لوگو اے جڑے اہل علم دارا بیدرب دربن فہو داربن ودرب یدرب دربن فذاک مضروب پڑھن پڑھان والے لوگ بیٹھے نے جان دے نے عرب لوگاں دی عادت ہے قبلہ جدوں منادا معرف باللام مذکر ہوے تے حرف ندا تو بعد اجھادا اضافہ کر دیندے نے مؤنث ہوے تانیث والا ہوے اجھتو ہاتھی اضافت کر دیندے نے میں قربان تی نثار جاواں اللہ فرماندا ہے لوگو انا قبلہ سر اٹھاؤ اے جڑے پڑھے پڑھائے لوگ بیٹھے ہو اتنا حرف از حروف مشبہ بالفعل اور نون زبر الف نا ایک قبلہ ضمیر جمع متکلم میں قربان جاواں اللہ فرماتا ہے بے شک اسی خلقنا پھر فعل ماضی جمع متکلم دا سیگا اللہ فرماتا ہے اسی کریٹ کیتا پیدا کیتا قوم ضمیر مخاطب جمع دی تانوں اے کائنات رنگو بوتیو بشندیو اسی تانوں پیدا کیتا من ذکر و انثى ایک مرد تے ایک خاتون وچوں یعنی حضرت بابا آدم تے حوا وچوں میں پہلے کیا سی طے کرتے ہیں میری تقریر کھلنے دی جو سوال آئے گا اللہ ارشاد فرماندے پھر میں دونوں جدوں پیدا کیتا نا ایک مرد تے ایک عورت وچوں وجعلناکم شعوبا وقبائل پھر اسی تانوں ونڈ دتا قبیلیاں وچ برادریاں وچ تھڑیاں وچ اللہ کیوں اللہ فرماندے لتعارفوا لام کی بلا علت بیان کرنے واسطے وی تعارفوا تاکہ تسی آئیڈینٹیٹی ہو سکے تھوڑی شناخت ہو سکے آئیڈینٹیفائی ہو سکو تھوڑی تصدیق تحقیق ہو سکے اللہ فرماتا ہے بڑیاں ذاتاں برادریاں فیملیاں خاندان بنائے قبیلے کنبے قبائل بنائے تاکہ تسی پہچانے جا سکو لیکن ایک گل یاد رکھیو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تواڈے وچوں نسلاں دے اعتبار نال کوئی مان نہ کردا پھرے تواڈے وچوں سب تو بہت با عزت اللہ دے ہاں ہوئے جیڑا بہت تقوی گزار ہے ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ علم والا خبر والا پتروں میں ریزلٹ آؤٹ کرنے لگا قبلہ توجہ کرے اور صدقے جاواں اللہ دے ہاں قبلہ اتقاکم اور ان اکرامکم اکرام اور اتقا اس سیگا افعال التفضیل والا ہے اللہ فرماتا ہے سب تو بڑا عزت والا تواڈے وچوں ہوے جڑا سب تو بڑا پرہیزگار ہے تے بابا اکبر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صدقے جاواں تقوی گزار بھی ہے نواسہ سید ابرار بھی ہے خاندان سارے اللہ دے بنائے ہوئے آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے لیکن ایمان تے عمل دی بنیاد تے خاندان تے فخر کرنا مان کرنا جائز کرنا نہیں میں اپنے آقا دے خاندان دی گل چھیڑن لگا صاحب عرس شاجی دے خاندان دی گل چھیڑن لگا امام سجودی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب احجام البیت فی فضائل اہل البیت بیروت کو چھپی ہوئی یہ آخری حدیث پڑھ کے سنانے لگا ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس العرب وخیر العرب قریش وخیر قریش بنو ہاشم او کما قال سنی مال سنی پترو سر اٹھاؤ مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں انسان شان والے کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ نال انسان کو بنایا لیکن انسانہ وچ
وچوں عرب شان والے، فرمایا عرب سارے شان والے پر عرب وچوں قبیلہ قریش شان والا، فرمایا سارا قریش شان والا پر قریش وچوں میں محمد دے خاندان بنو ہاشم دا جواب کوئی نہیں جے۔ اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ تمہیں اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا، تمہیں اونچا اونچا تیرا خاندان، بابا جی کہو نا، تمہیں اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا، تمہیں اونچا اونچا تیرا اونچا تیرا خاندان سونیا، سارے جگ نالوں اونچی تیری شان سونیا، تمہیں اونچا اونچا تیرا میں علی اکبر شاہ سرکار دے خاندان دی گل چھیڑ دیتی، اٹھاؤ جامع اور ترمذی کٹو کتاب المناقب حدیث مبارکہ بک 22 نمبر کے مطابق میں قربان جاواں، حدیث مبارکہ نمبر 3605 پڑھن لگا۔ اتنے بیٹھے بیٹھے گوگل کرنے دی اجازت ہے، پاویں سارے بندے موبائل چلا لو کہ بلا بدی کو ڈر کوئی نہیں، ادھروں میں پڑھنا ادھروں تسی چیک کر دے جاؤ، میں ایک لفظ دا وعدہ گھاٹا نہیں کروں گا۔ ہم واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اصطفى من بلد ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اصطفى من بلد اسماعیل بنی کنان، اصطفى من بنی کنانة قریشا، اصطفى من قریش بنی ہاشم، اصطفانی من بنی ہاشم او کما قال علیہ السلام۔ سرکار کی حدیث نال پیارے ہو بندے ذرا ٹھاٹھ نال بولنگے سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں کہ بلا طے کر کے تقریر کھل دی جائے گی، چس آتی جائے گی۔ حضور جامع عالم فرماندے نے لوگوں، اللہ پاک نے سارے آدم علیہ السلام دے تیاں پتراں وچوں حضرت بابا ابراہیم نو چنے آئے ہائے، حضرت ابراہیم دی نسل وچوں شہزادے اسماعیل نو چنیا، حضرت اسماعیل دی نسل وچوں بنو کنانہ نو چنیا، بنو کنانہ وچوں قریش نو چنیا۔ حضور فرماندے نے قریش وچوں بنو ہاشم نو چنیا، فاصطفانی من بنی ہاشم، سرکار فرماندے نے سارے ہاشمی خاندان وچوں ایک میں عبداللہ دے جگر دے ٹکڑے تے آمینہ دے لال تے عبدالمطلب دے پالے تے حلیمہ تے راج دلارے نو چنیا، اور لوگوں پورب تو لگ کے پچھم دی کر میں ختم نبوت دے تاج والے محمد دی مثال بھی کوئی نہیں، جواب بھی کوئی نہیں۔ زندہ باد تاج نعرہ ختم نبوت، زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تقوی نبی تقوی نبی۔ کیا بات ہے پترو، تہاڈا ذوق سلیم مینوں یاد رہے گا، میں ممنون میرے پتر دا، میں ممنون، کیا بات ہے میری بے رنگ تقریر وچ رنگ بھر دتا جے سنی شیرو، توجہ نال سماعت کرنا ذرا، میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم دا خاندان اچا، جڑا اس خاندان دی عزت کرے، نیواں میرا رب اونوں وی نہیں رہن دیندا، نیواں میرا مصطفیٰ اونوں وی نہیں رہن دیندا۔ میں قبلہ کتاباں جو حقائق دے موتی بکھیرن لگا، رول جاؤ تہاڈی مرضی، چن کے نال لے جاؤ، وداؤٹ اینی کاسٹ، پھر بھی تہاڈی مرضی۔ میں پڑھن لگا حافظ سجودی دی کتاب الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا صفحہ نمبر 533، حدیث دا نمبر 8822، پڑھن لگا ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی
النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صنع صنیعۃ الی احد من خلف عبد المطلب فی الدنیا فعلج مکافأته اذا لقینی او کما قال علیہ السلام. پتر ایک منٹ واسطے ساروک کے ترجمہ سنیو. امیر عثمان ابن عفان جنہ دا کل یوم شہادت گزرے ہے, تیرا میرا پیارا مرشد عثمان کہندے میں اپنے کناں نال سنیا آمینہ دے لال نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ دنیا چ میرے دادا جی سرکار عبد المطلب دی اولاد دے کسے بندے نال نیکی کرے گا ایتھے بدلہ نام ہی ملیا تے ٹینشن نہ لوے. سرکار فرماندے نے فعلج مکافأته اذا لقینی, قیامت والے دن جدوں میرے نال ملے گا نا میں جانا بھی اودا انعام جانے. اور نزدی شیرو پاپیو سنیو دیوبندیو شیعو سارے میری گل توجہ نال سنیو. ایس حدیث پاک کے دو خشگوما جے دو خشگوما میں ڈبی کھول کے خشگوما اڑان لگا ضائع کر جاؤ تہاڈی مرضی, سونگ کے نال لے جاؤ تہاڈی مرضی. اور سجودی نقل کرتے نے عثمان ابن عفان تو روایت ہے مصطفیٰ فرماندے نے جن نے عبد المطلب دی اولاد دے کسے دی پتر نال نیکی کیتی قیامت والے دن جدوں مینوں ملے گا 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 میں اودی نیکی دا بدلہ موڑاں گا. علامہ داؤد رشدی صاحب دیو غلاموں پتہ چلیا اس حدیث میں دو انعام نے جیڑا آل عبد المطلب دے قدماں چ بہ گیا قیامت والے دن مصطفیٰ نال اودی ملاقات بھی ہوے گی, سرکار دی شفاعت نصیب بھی ہوے گی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا میری ایک گل سنیو, یہ پنڈ کا نام کتھو والے یا کھتو والے جی کھینا میں ڈردا نام لے رہا کوئی ہو رہی نہ کوئی بندہ کھلو جائے کہ بھی تانوں کی آ کے ساڈے پنڈ کا نام ہی غلط بولی جاندے نعرہ لاؤنا چاہتا کتھو والی. اچھا کتھو والی فیصلہ کر لو تسی کتھو والی کہہ رہے ہو کتھو والی کہہ رہے ہیں کاف نال تھے تھالی علی تھے. میں دعا کرنا اللہ اس پنڈ دے سارے باسیاں نو سلامت رکھے. لیکن جان دی امان پاواں ایک سوال کر سکنا چشتی صاحب نے بابا تہاڈی گوشمالی کر لئی ہے جے 5 ویلے دے امام نے میں تے پھر تقریر کر کے پنڈوں باہر بھی جانا ہے اج تہاڈی آبادی وچوں لنਘ کے جانا ہے جان دی امان پاواں تے پوچھ سکنا کیا جدوں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگدا ہے کہ 5-10 بندے باواں کھلا کے باقی انج کر کے نواب بن کے بیٹھے ہو یہ جی انہاں 10-15 ملنگاں دے گھراں چ حسین دے نانے دا لنگر پکدا ہے جڑا تہاڈے گھر دیسی گھیو دے سویرے سویرے خوشبو اڈاوندے پراٹھے بندے نے او حسین دے نانے دا لنگر نہیں ہوندا جڑا دوپہر نو مکھن دا پیڑا مسیاں روٹیاں تے رکھ کے میری دھی تانوں دیندی ہے قبلہ کہ او حسین دے نانے دا لنگر نہیں ہوندا. رات نو جڑا دیسی مرغی دی لت پھڑ پھڑ کے کھاندے ہو تے کہندے ہو کرما آلیے اج تے سواد آ گیا کی گل او خدیجہ تے عائشہ دے لاڑے دا صدقہ نہیں ہوندا. پترو آباد رہو میں ممنون جناب دا کل بری لگے تے مینوں معافی دے دینا میں پردیسی آدمی قبلہ مسافر آدمی دعا دے کے جاواں گا میریاں دلیلاں میریاں حقیقتاں قرآن نال 100% حدیث نال تعلق رکھن والیاں ہون گیاں کتب دے نال تعلق رکھن والیاں ہون گیاں اور جیڑا میرے نبی دے خاندان نال پیار کر دے میرے آقا دے نال پیار کر دے نے امام صحابی علیہ
علیہ الرحمہ دی مشہور زمانہ کتاب کتاب الکبائر عربی زبان دی کتاب مکتبۃ الثقافت الدینیہ قاہرہ مصر تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 72+73 اتے لکھے ہوئے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ دے خاندان دی ایک بی بی اللہ اکبر شاہ صاحب دا انتقال ہو گیا بیوہ ہو گئیاں شہزادی بیوہ ہو گئی اپنیاں چھوٹیاں یتیم بچیاں نو نال لے کے شہر بلخ وچوں نکلی تے سمرقند وچ آ گئی قبلہ علاقے دے سب تو مشہور بندے حاجی نمازی بندہ سی سب تو بڑا گورنمنٹ دا ملازم تسی اپنی زبان چ میئر کہہ سکتے ہو یا ناظم کہہ سکتے ہو چیئرمین کہہ سکتے ہو علاقے دا سب تو بڑا گورنمنٹ دا ملازم او دے کول شہزادی گئی اپنیاں بچیاں نو مسجد وچ بٹھا گئی جا کے کہندے اے میں مولا علی دی دھی رانی ہاں میں مصطفیٰ پاک دے خاندان دی فرد ماں میریاں بیٹیاں بھکھیاں مسجد اندر خانہ خدا اندر بیٹھیاں نے رات دے کھانے دے انتظام واسطے آئیاں اسی بھیک نہیں منگ دے کیونکہ ساڑھے نانا جی نے سانو بھیک نہیں منگائی ساڑھے دادگیاں نے سانو بھیک نہیں منگائی بس میں دسنا چاہنیاں میں مصطفیٰ دی نواسیاں میں علی دی شہزادیاں انہیں آکھیا تیرے کل دلیل ہے تیرے کل گواہ ہے شجرہ نسب ہے کہ تو سید زادی ہے سید زادی دیاں اکھاں میں چترو در آئے رو کے واپس توری اسے ملازم دے تھلے ایک بچارہ چپڑاسی ٹائپ کا کوئی ملازم کام کرنا سی جڑا مذہب دے اعتبار نال مجوسی سی اگدی پوجا کرنے والا انہیں گل سن لئی ہے مجوسی سی پر مسلمانہ دے نبی دی آلہ کناگر سی جب دینا کھڑ گیا اپنیاں بیبیاں نو لے آندہ مسجد جے شاہ صاحب دی بیوی بیوہ نو بیٹیاں نو بلا کے دنال لے گیا کہنے لگا اپنی بیوی نو کرما والیے ساڑے وقت جاگ پہ ساڑے گھر علی دی دھیرانی آ گئی اپنیاں شہزادیاں لے آئی نمیں برتن بھی کاڑ لیں نمیں بسترے بھی کاڑ لیں اچھا کھانا بناؤ نمیں کپڑے دے توفے دے نمیں بستریاں تے سلا رات نو جدو کھانا شانا کھا کے سو گئے ادھر علاقے دا ناظم قبلہ سمرقند دا ناظم او بڑا چودھری حاجی نمازی جنہوں اپنیاں تسبیحاں تے مان سی جنہوں اپنے حجاں تے اپنیاں سخاوتاں تے مان سی جدو ستا تے قیامت دا منظر ویکھیا خواب اندر کانت القیامت قد قامت دیکھ دے قیامت کا میدان لگ چکی ہے ہوا یا رسول اللہ خواب وچ ویکھ دے اللہ دے حبیب آ گئے جبریل نے اللہ دے حکم نال حمد والا جھنڈا لے کے اللہ دے حبیب دے دستے ختم نبوت وچ پکڑا دیتا ہے قبلہ آباد رہو ایتھے بھی سونے لگے ہو تے بیٹھک وچ بھی سونے لگے سو مینوں کہندے نے شاہ صاحب لوگ آلو بخارے چوب لو گے تقریب تو پہلے پنڈ دے لوگ سادہ طبیعت لوگ کیا بات ہے کہندے نے دو آلو بخارے کھا لو گے لے آواں کیا بات ہے تہاڈی اللہ تہاڈے سلوک تو تانوں راضی ہو کے بدلے عطا فرمائے میں جناب عبد المطلب دا پوترا مصطفیٰ پاک دے خاندان دا فرد دعا کرنا اس حسن سلوک دا اللہ تانوں اجر عظیم عطا فرمائے میں قربان جاواں میرے ول دیکھو ذرا کہ بلا حضرت مولا علی دیاں شہزادیاں نال اچھا سلوک کیتا سوے حاجی نے ویکھیا خواب وچ اللہ دے پیارے حبیب تشریف لے آئے نے حمد و تحمید دا علم آپ دے ہاتھ وچ دنیا سرکار دے اگے پیچھے پھر رہی ہے منظر ہٹا دیتے گئے دیکھ دے جنت وچ سب تو اونچا محل آمینہ دے لال دے اس اونچے محل دے سامنے ایک محل ہے اس محل نو یاقوت تے زبرجد اکرام قادری پتر اپنے پیر دے پیچھے آیا دعا کرنا اللہ تینوں خیری سلام دی واپس لے جائے اور تیرا جڑا کزن منڈا روپو والا
والی دعائیں اللہ انہوں بھی سلامتیاں والی حیاتی عطا فرمائے عزت والا ذریعہ معاش عطا فرمائے قبلہ دیکھ گئے جنت دا یاقوت دا بنیا ہویا محل منہ وچوں پانی آ گیا جنت دیاں نعمتاں ویکھ کے بڑے بڑے حاجیاں دے منہ وچوں پانی آ جاندے نے قبلہ ویکھ کے تے نبی پاک دے قدم چوم کے کہندا ہے آقا جی لمن ہاذل قصر اے محل کے ہے تواڈے سامنے حضور نے مسکرا کے فرمایا اے جڑا محل نہ لی رجل مسلم لی رجل موحد ایک توحید دے عقیدے تے کار بند مسلمان بندے دا محل ہے پھٹ کے ہویا کہنے لگا آقا جی تسی تے جانتے ہو میں بھی مسلمان ہاں سرکار نے فرمایا گواہ ہے کہ تم مسلمان ہے گواہ ہے کہ تم مسلمان ہے اور ساڑھے خاندان دی ایک مجبور خاتون تیرے بھوڑے آئی تو نخرے کیتے تینوں اپنے حجاں تے مان رہا تو شجرے منگے تو گواہ منگے تو دلیل تے ثبوت منگے کمینے دفع ہو جا تو ساڑھا امتی نہیں اسی تیرے نبی نہیں ہر بڑا کے اٹھی آؤ اپنے ملازمانوں توڑایا ٹھنڈیاں مچا دیتی پورا سمر قد چھان مارو علی دیاں شہزادیاں لبڑیاں چاہی دیاں نے تجدیاں ٹھہدیاں تلاشی بھی سیار تو بعد مجوسی دے دروازے تے پہنچ گیا دستک دیتی اندروں وہ شخص باہر آیا کہنے چھیتی کر میں نو پتہ لگ گیا شہزادیاں نو باہر لیا انہیں کیا نانا نانا ہون میں تیرے حوالے نہیں کرنیاں تم انہاں نو امپورٹنس نہیں دیتی میں انہاں نو اہمیت دیتی کیونکہ تم انہاں دی عزت جاندہ ہی نہیں تو میں جاندہ ہاں انہیں کیا خبردار میں مسلمان تو مجوسی کے تیرا کوئی حق نہیں چل کٹ علی دیاں تیاں ساڑھے نبی کے خاندان دیاں خواتین نے انہیں کیا حاجی اور آمنل ہے ان تو کلہ مسلمان نہیں میں بھی کلمہ پڑھ کے محمد دا غلام بن چکے آؤں دے دلان دی ایمان دی چنگاری ہوندی ہے او اللہ دے حبیب دے خاندان نل غداری نہیں کر دے شاہ صاحب اکبر علی شاہ صاحب نل محبت دا ثبوت دیتا جینا حضرات گرامی ہن او جڑا علاقے دا چیئرمین سی تے کہن لگا جلدی کر باہر لیا انہاں شہزادیاں نو نہیں تے میں زبردستی کروں گا انہیں کہا جو مرضی کر لے میں نہیں ہوں شہزادیاں نو تیرے حوالے نہیں کرنا ہاتھ بان دے جاندے چلے کر میرا بھرا نہیں پھر 1000 دینار لے لا میرے بیٹے دی مسکراہٹ تو میری تقریر قربان میں گیا اے بچہ کلہ ہی بہ کے تقریر سنے کہ میں پھر بھی 2 گھنٹے تقریر کر جاؤں قبلہ توجہ کریو میرا مزہ آ جائے گا چس آ جائے گی اس جملے دے انہیں آکھیا 1000 دینار لے لے تے وہ شہزادیاں میرے حوالے کر دے اگوں ہس کے کہندے صدقے جنت دا مصطفیٰ پاک دے سامنے والا محل تے قیمت صرف 1000 دینار قیمت صرف 1000 دینار سمجھ والے بھائی جان بھی داد دے رہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ سلام دیاں عطا فرمائے انہیں آتا تینوں خواب والی گل کہ جو پتہ لگی خواب دے منو آیا ہے انہیں آکھیا وہ جیڑا تینوں خواب بچ آ کے عبرتاں دے سکتا ہے وہ منو خواب بچ آ کے بشارتاں کیوں نہیں دے سکتا کہنے لگا وہ جیڑا محلے نہ تیرے واسطے نہیں رب نے میرے واسطے بنایا ہے باقیوں آباد رہو اسی واسطے میں اپنی نمی کتاب ہر سانس عبادت دے ایک صفحے تھے اس چیز نو قبلہ بنیاد بنا کے عکاسی کرن دی کوشش کی دی یہ لکھی ہے کہ منظور خاص ربے مقبول عام ربے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام ربے بن کے غلام ربے آل نبی دا جیڑا کہ منظور خاص ربے مقبول عام ربے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام ربے ٹکے
کدینا شادہ عالی مقام روے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے آل نبی دا جیڑا روے آل نبی دا جیڑا جڑے میں پسندیدہ اشعار میں انہاں جو ایک شعر آگی دے کہ خوشیاں میں آن گیاں نال سرور بھی سورج بھی نکلے گا پہلے گلور بھی خوشیاں میں آن گیاں نال سرور بھی سورج بھی نکلے گا پہلے گنور بھی ویڑے جو دے کیوں دکھاں دی شام روے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے آل نبی دا جیڑا نبی دا جیڑا ایک بڑی اچھی بات ہے حضرت شاہ صاحب دے عرس پاک دے محفل نعت کی گئی محفل میلاد کی گئی سادات تے ولیاں دی شان سنن دا پروگرام بنایا گیا ایدی جگہ تے ڈھول ڈھمکا نہیں کرایا گیا نعوذ باللہ کتیاں دی لڑائی نہیں کرائی گئی اور ٹگیاں دی دوڑ نہیں کرائی گئی کبڈی دا میچ نہیں کرایا گیا بابے آباد رہو اللہ رزق حلال وچ برکتاں عطا فرمائے مینوں تہاڈی محبت یاد رہے گی تہاڈا پیار میرا سرمایہ حیات قبلہ ایس تیرے تے حضرت شاہ صاحب تے عرس مبارک دے موقع تے اس تقریب وچ قبلہ نعوذ باللہ چرساں والیاں سگریٹاں نہیں چلیاں اوئے ایتھے شراب دے کجے نہیں چلے یہ چلے نے تے محمد دے عشق دے جام چلے نے میں ترجمانی کرن لگا قبلہ کیا بات ہے شکر ہے تسی بھی مسکرا پئے اودوں دا میں سوچدا سا ادھروں کوئی مسکراہٹ بطور تحفہ نہیں آئے گی لج پالو کیا بات ہے تہاڈی مسکراہٹ تو میں صدقے جاواں قبلہ ایک باری مسکرا کے درائی جملہ سارے جانے گا تو میں اگلا شعر سناواں آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے آل نبی دا جیڑا بندی بیٹھا ہے شیعہ بیٹھا ہے سنی بیٹھا ہے اہل حدیث بیٹھا ہے قبلہ اے جڑی گل کرن لگا قرآن و حدیث دی روشنی چ کرن لگا فرقہ واریت والی گل نہیں قرآن و حدیث دی روشنی چ گل کہ بھنگا نہ پیوے کدی بھنگا نہ پاوے کدی وچ نشیاں بہ کے سوٹے نہ لاوے کدی بھنگا نہ پیوے کدی بھنگا نہ پاوے کدی وچ نشیاں بہ کے سوٹے نہ لاوے کدی ہاتھ وچ اودے صدا تقوی دا جام روے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے آل نبی دا جیڑا قربان تے نثار جاواں قبلہ میرے پتروں تے میرے متروں توجہ کرنا ذرا یہ خاندان میرے مصطفیٰ پاک دا خاندان یہ سارا خاندان شان والا خاندان قریش دی گل سنی جے خاندان بنی ہاشم دی گل سنی جے اللہ اللہ ہن میں پٹری تے چڑھ آیا قبلہ میں آکھیا سی طے کر طے تقریر کھل دی جائے گی تے جس آندی جائے گی ہن میں آخری طے کھولن لگا سارا قریش شان والا سارے بنو ہاشم شان والے سارے علوی شان والے پر نہیں ریساں زہرہ دے بچیاں دیاں
پر نہیں سا پنج تن پاک دے گھرانے دیاں کئی بندے کہندے نے یہ پنج تن پاک کتھوں کڈ لے جی اج میں تانوں دساں نا قبلہ یہ پنج تن پاک دی ٹرم کی ہے اصطلاح کی ہے یہ ڈیفینیشن کی ہے صحیح مسلم شریف کتاب المناقب وچ حدیث پاک مشہور حدیث پاک موجود ہے اور یہ حدیث پاک امت تک پہنچائی بھی میری تہاڈی روحانی اماں عائشہ صدیقہ پاک نے میں صدقے جاواں حضرت اماں عائشہ روایت کردیاں نے آقا کریم چادر پاک لے کے باہر نکلے جا الحسن ادھروں علی دا پتر حسن آیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے قریب کی فادخل انہوں چادر بھی داخل کر لے ثم جاء الحسین پھر زہرا دے دل دا چین آیا محمد دا دوترا حسین آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدخل معہ حضور دے نال چادر وچ داخل ہو گیا ثم جاءت فاطمہ علیہ السلام پھر حضرت بی بی بطول آیا فادخلها نبی پاک نے چادر وچ انہاں نوں بھی داخل کر لیا ثم جاء علی مردان آئے شیر یزدان آئے نواسہ رسول حضرت امام حسن حسین دے بابا آئے میرے نبی نے چادر اچ داخل کر لیا چار بندیاں نو چادر اچ لیا تے دعا منگی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اے میرے اللہ اے میرے اہل بیت نے اس تو مراد اے نہیں کہ اے ہی اہل بیت نے جے کلے اے ہی اہل بیت نے تے کام بڑا خراب ہو جائے گا حضرت زینب کتھے گئیاں حضرت ام کلثوم بنت علی حیدر کرار کتھے گئیاں قبلہ صرف اے ہی اہل بیت نے اے بھی اہل بیت نے اس موقع دے موجود سن سرکار نے اسپیشلی انہاں دی شان بیان کی تھی میرے آقا نے فرمایا اے اللہ اے میرے اہل بیت نے انہاں دے قریب کسی قسم دی نجاست رجس نو آن نہ دیوی قبلہ حدیث پاک میں پڑھ دیتی نتیجہ کی نکلیا چادر ایک سی تے ہستی ایک سرکار سن پھر حسن آئے چادر ایک کوئی رہی ہستیاں دو ہو گئیاں حسین آئے چادر ایک رہی ہستیاں تین اما فاطمہ آئیاں چادر دے اندر چادر ایک رہی بندے چار ہو گئے پھر مولا علی میرے دادا جی حضرت جناب حیدر کرار تشریف لے آئے چادر اچ داخل ہوئے چادر ایک رہی بندے پانچ ہو گئے یہ پانچ تن پاک کولوں مسیح نہیں بنائے اللہ دے حبیب نے بنا کے دیتے نے قبلہ کے کون نے انہاں نال پیار کریں گے تے پھر جنت لبنی ہے انہاں پانچ اس گلدستہ پانچ کام دے پہلے پھول دی گل کرنے لگا عبد المطلب دے پوترے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت دے تاج والے آقا صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 15 پڑھن لگا سر اٹھاؤ سنی ماما دیو سنی پترو انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین او کما قال سرور کائنات فرماندے نے تواڈے وچوں اودوں تک کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکدا جدوں تک اپنے بچیاں تو ود کے اپنے ماپیاں تو ود کے ایون کہ ساری انسانیت تو ود کے میں آمنہ دے لال نو اپنا محبوب نہ بنا لوے پنج تن دے پیارے گلدستے وچوں میں دوسرے خود پھول دی خوشبو سنگھان لگا کون ہے دوجا پھول میرا دادا پاک مولا علی شیر خدا امام طبرانی علیہ الرحمہ دی الموجم الاوسط دار الحرمین سوڈان تو چھپی ہوئی گی ایک قلبی علمی شاہکار امام طبرانی دا کل جلدان 10 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 162 پلس 163 ہوتے حدیث نمبر 6085 پڑھن لگا ایس گل دے مسکراہٹ بڑھدی سی پترا تیری جڑی مسکراہٹ ایڈی دل نواز تو ہسنا ہے کہ یہ لگتا ہے میری تقریر پڑھری تے چڑھ گئی میں پڑھن لگا حدیث مبارکہ ام بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ما قال
اقوام ينتقصون عليا من ينتقص عليا فقد تنقصني ومن فارق عليا فقد فارقني ان عليا مني وانا منه خلق من طينة وخلقت من طينة ابراهيم عليه السلام ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم او كما قال عليه السلام. فرماندے نے ماں بعد اقوام لوگوں انہاں لوگاں نو کی ہو گیا انہاں دا کی بنے گا انہاں دے مقدر سڑ گئے نے ينتقصون علی جنہیں میرے چچا دے پتر حضرت مولا علی دے اندر عیب کٹن دی کوشش کر دینے پر میں مقتی گل مقالب من ينتقص علی جنہیں علی تے تنقیس کی تھی علی تے تنقید کی تھی فقد تنقصنی انہیں میں مصطفیٰ کی تنقیس تے تنقید کی تھی ومن فارق علی جڑا علی تو وقت ہو گیا فقد فارقنی وہ میں آمینہ دے چند تم وقت ہو گیا مطلب کی جڑا علی تو دور ہو گیا آمینہ دے لال تو دور ہو گیا جڑا علی دے قریب ہو گیا اللہ دے حبیب دے قریب ہو گیا. اگلے جملے تے غور کریو حضور فرماتے ہیں ان علی منی بے شک علی میرے وچوں ہیں بکر دے غلام بن کے بولو نا علی 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 میرے وچوں ہیں وَأَنَا مِنْهُ میں علی وچوں فرمایا خلق من طینتی علی میری طینت میرے خمیر جو پیدا کیتا گیا ہے وَخُلِقْتُ مِن طِينَةِ إِبْرَاهِيمَ کہ میں حضرت ابراہیم دے خمیر جو پیدا کیتا گیا ہوں سرکار فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حضرت ابراہیم دے خمیر جو بنیا ہوں کہ حضرت ابراہیم میرے تو افضل نے فرمایا نا انا افضل من ابراہیم میں ابراہیم تو ہی آلہ ابراہیم سمیت سارے نبیاں تو آلہ تے انہاں دا سردار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا قبلہ جن نے علی نو کانڈ کی تھی مصطفیٰ نو کانڈ کی تھی تے میں کہنا چاہاں گا آؤ علی دے در تے غلام بن جائیے علی دا دامن پھڑ لئیے ترمذی دستی ہے مصطفیٰ پاک نے کالی مکا دیتی علی پاک دا پیار ایمان ہے علی پاک دی عداوت منافقت ہے تے میں کہہ رہی ہوں قبلہ میں لکھی آئے ہیں بانٹتے کیوں اسے مسلمان علی ہے رب کا علی ہے سب کا علی ہے رب کا علی ہے سب کا علی ہے رب کا بانٹتے کیوں سے مسلمان علی ہے رب کا علی ہے سب کا یہ کہہ رہے ہیں حدیث و قرآن علی ہے رب کا علی ہے سب کا علی ہے رب کا علی ہے سب کا علی ہے رب کا اور میں لکھے ہیں کہ اسے لبے عقل سے نہ بولو خرد کی میزان پر نہ تولو یہ کہہ رہے ہے حضرت عشق کا یہ فرمان علی ہے رب کا علی ہے سب کا علی ہے رب کا علی ہے سب کا قبلہ علی تے کسی دی اجارہ داری نہیں کسی کو فرقے داری نہیں اگر کوئی شیعہ ذاکر یا کسی فرقے دا کوئی عالم آکے جی علی صرف ساٹھا ہے کہ انہوں پتہ کی جانا ہے میرا شیخ یاد کر کے لے جائے ہو انہوں نے کہنا ہے نہ نفرتوں کی تجارتیں کر خدا سے ڈر نہ شرارتیں کر کھول کے بولو اے در
نفرتوں کی تجارتیں کر خدا سے ڈرنا شرارتیں کر. اور پیچھے دیوانہ میں مسکرا پیا, کیا بات ہے. نہ نفرتوں کی تجارتیں کر خدا سے ڈرنا شرارتیں کر. نہ نفرتوں کی تجارتیں کر خدا سے ڈرنا شرارتیں کر. تو سن محبت کا شیریں اعلان علی ہے رب کا, علی ہے سب کا حیدر 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 حیدر. فرمایا سی جب گھڑی وال نہ ویکھو, اصل چو گھڑی وال جڑا ویکھنا ہوندا ہے نا خطیباں دا, انہاں نے اپنا حساب لانا ہوندا ہے کہ کنے بجے تقریر شروع کیتی ہے تے کنے بجے میں چھڈنی ہے. میں اپنا حساب لایا سی, گھنٹہ مینوں تقریباً پورا ہو چلدا جے 55 منٹ ہو گئے. وہ تو اسی طرح ہی ہے 5 منٹ تے تقریر شروع کیتی سی, ہاں تقریباً کچھ 54-55 منٹ ہو گئے نے. کافی ہے یا سبق جے ڈوری ہے؟ ویسے میں تیسرے گلدستہ پاکستان دے تیسرے گول کی گل چھیڑنی سی تہاڈے کولوں اجازت لے کے. بچے نے مینوں کہا کہ عصمت قرآن کی بھی گل کرو تو میں حدیث پاک کی نا وہ پڑھا جہدے وچ قرآن کا بھی ذکر ہوے تے آل حبیب رحمان کا بھی ذکر ہو. پڑھا میں بلا توجہ تے پیار جاواں گا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی المسند شریف الرسالۃ العالمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 52 جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 512 حدیث مبارکہ نمبر 21654. جے تسی اس حدیث جو کہ سلطان راہی بن کے خطیب کوئی بڑک مارے گا تو بڑک بڑک میں نہیں جو مارنی, میں بس قرآن پڑھی جانا ہے کہ حدیثاں پڑھی جانیاں میں. میں ساری رات روبرو بیٹھے رہو فجر تک انشاءاللہ, ٹینشن والی گل کوئی نہیں. تسی تھک جانا ہے, اے تہاڈے خطیب نے اللہ دی مہربانی نال تھکنا نہیں. قبلہ بڑکاں بڑکاں میں کوئی نہیں مارنیاں, یا اللہ دا قرآن تے یا آمنہ دے لال دا فرمان پڑھنا ہے. میں قربان تے نثار جاواں, توجہ میرے ول رکھیو ذرا. مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھن لگا. عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انی
تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ تعالی و اہل بیتی وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ جَمِيعًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تواڈے وچ اپنے دو خلیفے چھوڑ کے چلنا وا آقا جی کیڑے کیڑے یہ خلفائے راشدین وہ بھی خلیفے نے قبلہ لیکن وہ ہور مانیاں چ خلیفے نے یہ ہور مانیاں چ خلیفے نے خلیفہ دا معنی چھٹی ہوئی چیز جڑی بندہ پیچھے چھڈ کے جاوے قبلہ ہے ویسے لفظ مؤنث سے بولیا مذکر واسطے جاندا ہے میں قربان جاواں مصطفی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں دو خلیفے چھوڑ کے چلنا آقا جی کیڑے کیڑے فرمایا کتاب اللہ تعالی پہلا خلیفہ کلام خدا اللہ دی کتاب قرآن مجید اور ساری دنیا دا کفر رل کے بھی آ جائے قرآن دی بسم اللہ دی پیج نقطے دا کروڑواں حصہ بھی مٹا نہیں سکتے اور وجہ پتہ کی ہے کیونکہ ایک قرآن کلام خدا بھی ہے خلیفہ مصطفیٰ بھی ہے قبلہ توجہ میری جانب رہے گی تے میں سینہ مدینہ بنا کے جاواں گا اے دیکھ لو قبلہ آئے دن سانو کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد نے اور دنیا والے ہن تے خدا دا نام جے انصاف کولوں کام لو ہن تے دیکھو نظر اور کوئی تے سانو کلیم کرو اسی دہشت گرد اسی کدی انجیل نو اگ لائی ہے نہیں اسی انجیل نو آسمانی کتاب منیا عزت کیتی اسلام اینا کتاباں دی عزت نہ حکم دے دے اسی تورات نو کدی اگ نہیں لائی اسی زبور شریف نو کدی اگ نہیں لائی ایون کہ ایتی آسمانی کتاباں ساڈا ایمان ہے اسی تے کدی گرنتھ اور ہندوؤں دی کیتا دی توہین نہیں کیتی جنہاں نو سرے تو اسی جھوٹیاں تے من گھڑت کتاباں سمجھ لے اسی کدی انہاں نو بھی اگ نہیں لائی اور پھر بھی اسی پھر بھی دہشت گرد ہو گئے تسی مسلمانہ دے نبی دے کارٹون بناؤ تسی پھر بھی امن دے پیامبر تے امن دے دائی تسی اسلام دی توہین کرو پھر بھی امن دے دائی تسی قرآن نو نظر آتش کرو سیجن جیسے بدبخت ملک دی بدبخت گورنمنٹ دے زیر سایہ اور گونا دی پرمیشن دے نال کسے سویجش بندے نے قبلہ عید الاضحیٰ والے دن مسلمانہ دی مقدس عبادت کا مسجد پاک دے سامنے اللہ نے قرآن نو نظر آتش کیتا اس پہ غیرت کتے دی زبان کھچ کے وہ دیاں لتاں پان کے وہ دیاں باواں پان کے اسی کتیاں کے پانا جاننے اسی پھر بھی دہشت گرد صدقے جائیے امریکہ صاحب بادر کدی نے فیصلہ چنگا کریا کرو یہ بے غیرت ساری مقدسات دی توہین کر کے یہ پھر بھی امن دے دائی بن گئے اور اللہ دی عزت دی قسم ہے حجِ غازی ممتاز قادری پیدا ہونے غازی علم الدین شہید پیدا ہونے صلاح الدین ایوبی بن کے پیدا ہونے حجِ امام حسین دے نوکر جمنے بند نہیں ہوئے حجِ مولا علی دے دیوانے تے عمر ابن خطاب دے ملنگ جمنے ماما نے بند نہیں کی دے اور جتر ساڑھا روگ لگ گیا اسی دس دیں گے اسی قرآن کریم واسطے جان دینا بھی جاننے ہیں جان لینا بھی جاننے ہیں رسالت اسے جو مرضی کر لو ساری ملت کفر اکٹھی ہو کے سارا زور لا لوے پھر بھی انشاءاللہ ساڑھے قرآن دا نور آفاق دے چار چفیرے پہنچدا رہے گا قرآن دا تعلیم دا نور تعلیم قرآنی دی روشنی پھیل دی رہے گی تے پھیل دی ہی رہے گی قیامت تک کوئی مائی دا لال قرآن کریم نو مٹا نہیں سکدا اور تسی قرآن پاک نو تے اگ لا سکدے ہو
اس جڑے مسلمانہ دے بچے بچے دے سینے وچ قرآن پاک محفوظ ہے ہوتے نہیں نہ کھڑ سکتے میں قربان جانا جبلا جتنا ہی اسلام دے اگینسٹ کام کرو گے اسلام اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گا جسے پرانی شاعر نے خوب فرمایا سی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا اللہ کے قرآن کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر اللہ کے قرآن کی خاطر میں نہیں دیکھ رہا میری آنکھاں بند نے جو قرآن میرا ہے تے تہاڈا بھی یہ قبلہ دوویں بازو ہے بغلاں تک کھڑے کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤ ایتھے میڈیا دے کیمرے بے شک نہ لگے ہوں کرامن کاتبین کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے اللہ کے قرآن کی خاطر اللہ کے قرآن کی خاطر اللہ کے قرآن کی خاطر تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت اللہ کا متابندہ رکھے درخشندہ رکھے میری ملت دے و ستارے ہو ایتھے میں اپنے پرادوں دیکھ رہے ہیں جنہ دے سرتے نسواری جیا صاحب ہے اللہ دی قسمیں میں قرآن دی گل کیتی ہے پھوٹ پھوٹ کے میرا پراد ہو رہے ہیں اور سویکر آلے ہو تسی تے ساڑھے نہ ملنگا دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور سامنے آکے گل کرو نا چھوپ کے کی کر دے ہو چیزیاں تے بکھان دے ہو ساڑھے کلیجے ساڑھ دے ہو سامنے آکے کرو نا گل تو انہوں دسیے اسی منٹ ایک نہیں لائی جاتے بندہ ممتاز قادری بن جاندہ ہے اے قربان دے نثار جانا پتر آباد رہو سربرے سربراں بولے بہترے بہتراں بولے بہترے بہتراں بولے دلبرے دلبراں بولے رحمت عالمیاں بولے فرمایا اہل بیتی میرا دوسرا خلیفہ میرے گھر والے انہما لن یتفرقا فرمایا اے دنیا وچ کدی بھی ایک دوسرے تو جدا نہیں ہون گے جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے میرے اہل بیت ہون گے جتھے میرے اہل بیت ہون گے اوتھے قرآن ہوئے گا اور میں ایک نقطہ دین لگا کہ بلا فرقہ واریت میرا ٹارگٹ نہیں لیکن میں بد اعمال بندیاں دے کند کھچن لگا جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے اہل بیت ہون گے جتھے اہل بیت ہون گے اوتھے قبلہ اوتھے قرآن ہوئے گا جتھے قرآن ہوئے اہل بیت نہ ہون اتھے قرآن ہون دا بھی فیدہ نہیں جے ہونا تے جتھے اہل بیت دے نعرے ہون مگر قرآن تے عمل نہ ہوئے اتھے نعریاں نے فائدہ نہیں دینا جتھے قرآن نہ ہوئے اتھے اہل بیت نہیں ہوندے جتھے اہل بیت نہ ہون اتھے قرآن نہیں ہوندہ قبلہ میں گلدستہ پنجتن دے تیسرے گل دی گل کرے لگا بی بی زہرا جنہ دا
نام آوے مسلمانہ دیاں نگاہاں چھپ جاندیاں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ورگے مدارج وچ لکھ دے نے حضرت بی بی زہرا او خاتون نے جنہاں دے سر دا بال کدی سورج نے بھی نہیں ویکھیا کون زہرا اور جنہاں نوں مخاطب کر کے میرے آقا نے فرمایا مجمع الزوائد و منبع الفوائد کتاب المناقب 13 جلدہ دی کتاب العلمیہ میں روپ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کتاب المناقب حدیث نمبر 15006 یعنی 15006 عن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ وصلاۃ اللہ علیہا ان اللہ غیر معذب کی ولا ولد کی او کما قال حضرت مولا علی فرماتے ہیں ایک دیہڑی اسی ملن واسطے گئے تھے نبیوں نے سرور نے اپنی بیٹی حضرت بطول پاک کو مخاطب کر کے پتہ کی فرمایا فرمایا یہ رانی ہے نی زہرا کریمہ ابا جان حکم ہوئے فرمایا میں تمہیں ایک گل دساں جی بابا حکم فرماؤ فرمایا اللہ نے عذاب تینوں بھی نہیں دینا تے تیرے بچڑیاں نوں بھی نہیں دینا تیسرے گل گلدستہ پنجتن پاک دے تیسرے گل دی شانی میں قربان جاواں چوتھے تے پنجویں گل دی گل کرن لگا میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھن لگا جامع ترمذی شریف دے اندر موجود ہے ایک دہاڑے آقا کریم باہر نکلے تے امام حسن تے حسین نو نال لے کے نکلے آخذ بیدل الحسنی والحسینی ایک ہاتھی جو حسن دا ہاتھ ایک ہاتھی جو حسین دا ہاتھ تسی اکرام قادری میرے جملے تے غور نہیں کیتا بیٹے تسی قبلہ سر اٹھاؤ سمجھدار بانیش بندے بیٹھے ہو 5 وقت دے نمازی میں گناہگار واسطے بھی نماز پڑھ کے دعا مانگیو ایک ہاتھی جو حسن دا ہاتھ چشتی بابا دوسرے ہاتھی جو حسین دا ہاتھ ایک ہاتھی جو حسن دا ہاتھ دوسرے جو حسین دا ہاتھ میں پھر رپیٹ کر رہی ہوں ایک ہاتھی جو حسن دا ہاتھ دوسرے ہاتھی جو حسین دا ہاتھ پھر کہہ رہی ہوں ایک ہاتھی جو حسن دا ہاتھ دوسرے ہاتھی جو حسین دا ہاتھ او شہزادے کیویں ڈولن اور جنہ دا ہاتھ محمد نے پھڑیا ہوئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے دوما شہزادیاں نو اپنیاں انگلیاں اپنے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے نال لیا ہوئے حضور مدینہ شریف دے بازار وچ نکلے قبلہ سر اٹھایا مصطفیٰ حضرت علی اکبر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے قادتیاں دی شان بیان کر رہے ہیں قبلہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من احبنی جن نے میرے نال پیار کیتا وا احبھا گئی تے انہاں دوواں شہزادیاں نال پیار کیتا وَأُمَّهُمَا وَأَبَاهُمَا انہاں دی اماں تے انہاں دے باپے نال محبت کیتی کان معی فی درجت یوم القیامہ فرمایا او قیامت دے دن میں مصطفیٰ دے درجے وچ میں مصطفیٰ دے نال ہوے گا بلکہ قبلہ سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 145 بھی سماعت کر لو عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم لفاطمہ وعلی والحسن والحسین رضی اللہ عنہم اجمعین انصل مسلمن سالمتم وحرب لمن حاربتم او کما قال مصطفیٰ پاک نے کہ دیارے حضرت علی نو حضرت فاطمہ نو حضرت امام حسین نو امام حسن نو پچارہ نو مخاطب کر کے فرمایا جیدے نل تو اڈی سلوئے وہ دے نل میری بھی سلوئے جیدے نل تو اڈی جانگے وہ دے نل میری بھی جانگے امام حسن پاک نے جیدے نل کیتی سلو سنیاں بھی ہوگی سلو نہ بولو اللہ تے دیکھ دائی سنیوں حق دی گل نو تے حق کہن دی جرت پیدا کرو نا اپنے اندر جدنال کیتی نا امام حسن نے سلو
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਲੋ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਲਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਪੂਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਸਾਡਾ ਯਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁਸੈਨ ਲਾਜਪਾਲ ਹੈ میری لوگ چل رہی میں آخری حدیث پاک پڑھنے لگا اجازت ہے قبلہ میری ذاتی لائبریری میں کتاب ہے حافظ ابو القاسم ابن عساکر علیہ الرحمہ دی تاریخ مدینہ کے دمشق دارالفکر بیروت کا چھاپا 80 جلداں دی کتاب ہے 80 جلداں دی کتاب وہ بھائی نہیں تو کیمرہ لا کے سوچی پے نے وہ تو گھر جا کے ویکھ لین گے ریکارڈر کسی نے کیمرے نہیں لائے تو ہم تو لائی بھی سننی پینی بابیو میں کہہ رہا 80 جلداں دی کتاب تسی اج کر کے سر سٹے ہوئے 80 جلداں دی کتاب نہیں تسی نہ بولے تو میں بھی پھر کہی جانا ہے 80 جلداں دی کتاب 80 جلداں دی کتاب 80 جلداں دی کتاب تھوڑا منڈا 4 کتاباں بستے چ پائیاں ہوندیاں نے کٹ کٹ کے بخاندے ہو ساڈا منڈا کتاباں پڑھدا جے میں کہہ رہا 80 جلداں دی ایک کتاب کہتے ہیں یار مولوی صاحب اج کل دے بڑے چنگے نے بھائی تقریر کرتے ہیں روپیہ 50,000 کیسے چ پا کے وہ جاندے نے تے پھر کی ہویا جے 50,000 تہاڈے کولوں لے جاندے ہیں تے 1.5 لاکھ دی کتاب بھی تے اسی لے آ کے پڑھنے ہیں جنہاں نوں ہن گل پسند آئی وہ بندے بول دین سبحان اللہ اے عالماں نوں پیسے دیا کرو اپنی مسجد دے امام صاحب دی سونی پگڑی ویکھ کے سونے کپڑے تے غصے دی تکھی نوک ویکھ کے سڑیا نہ کرو ساڈے بندے اللہ دی قسم ساڈے بندے پتہ کہندے ساڈے بندے مولوی صاحب کمی ہون ساڈے ناراض تے نہیں ہو گئے اب مینوں کسی نے کہا نہیں میں پہلی باری تواڈے پنڈ چ آیا میں اپنی طرفوں ہی گل کر رہا ہوں میں عالماں دی وکالت کر رہا ہوں اے بندے کہندے نے مولوی صاحب تے چینہ دے ہون نماز پڑھائی تے چکیا تے ٹنگ دیتا پھر جنہوں نماز دی باری آئی قبلہ صحیح کہہ رہے ہیں بندے کہتے ہیں مولوی صاحب دینا لینا کچھ نہ پوے جدن مولوی صاحب پکڑی چنگی بن لینا ادھر ہی گلاں شروع ہو جائیں مولوی صاحب پھٹ گئے نہیں ساڈے وچ قبلہ ناراض تے نہیں ہو گئے مولویاں دے خوشے دیکھ کے مولویاں دیاں گڈیاں دیکھ کے سڑیا نہ کرو خوش ہویا کرو امام ہر لحاظ نال مقتدیاں تو اونچا تے اعلیٰ ہونا چاہیے قبلہ ویکھو یار بندے کہتے ہیں پیسیاں دی گل ہی کوئی نہیں ہور گل کا دی اے کوئی بندہ ہے تو اسی مسجد دے صدر ہو قبلہ صدر تانوں تے صدر صاحب کہہ رہے سن میں نے تاں گیس کیتا اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے تاجدار ختم نبوت اچھا اچھا میں نے ان گل بھول گئی میں کہنا یہ چاہتا سی اور میرے بچڑے ہو دیکھو قرآن پاک کی کوئی بندہ کہنا مجھے تفسیر چاہیے مجھے بڑا شوق ہے قرآن پڑھن کا میں تفسیر لینی ان کو مفت دے دے گا تفسیر کی حق دی گل کرے ہو حق دی میں کسی میرے پیچھے نمازاں نہیں پڑھنی ان کو لے دے گا تفسیر مفت انہوں کمپنی آ دے دے گا توبے جاوے گوجرے جاوے اقبال کو ٹیپو دے جاوے اتاریہ کتب خانے دے جاوے یہ خیال تفسیر نہیں بھی چون کے دے دے گا تو کبھی پہلے اسی کمپنی والے کو پیسے دے کے منگوائیے کمپنی والے کو جاؤ گے بھائی سانو قرآن نال بڑا پیار ہے 3 جلداں دی تفسیر نہیں بھی سانو دے دیو کہلا چھوٹا کا 30,000 روپیہ لگنا ہے ہاں اسی کو تواڈے واسطے کمپنی تھوڑی کھولی ہے بھئی تبلیغ ضرور کرنے ہیں ریت کوئی 10-20 روپیے ہو جان گے لیکن پیسے لگنے قبلہ ہر کام چ پیسے لگتے ہیں لیکن ساڈے پیسے تے آ کے پھڈا نہ بنایا کرو یار عالماں نوں بھی دیا کرو جڑے جڑے بندے میری اس گل نال اتفاق کرتے ہیں مل کے بول دے سبحان اللہ قبلہ میں تقریر میں مکمل لگا علامہ ابن عساکر کی تاریخ مدینہ کے دمشق بھی پڑھیا جاتا ہے دمشق بھی پڑھیا جاتا ہے 80 جلداں دی کتاب دارالفکر بیروت دا چھاپا جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 148 کی حدیث لکھی ہوئی ہے بابیو سویرے فجر دی نماز وقت توجہ دے رہو گے خواب میں بھی سبحان اللہ فرماتے رہو گے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ابغضنا افضل بیتی جڑا ساڈے اہل بیت نال بغض رکھے سرکار کائنات فرمانے حشرہ اللہ یوم القیامت یہودی جا قیامت والے دن اللہ دا حشر یہودیاں نال کرے گا ایک صحابی نے
اٹھ کے عرض کیتا آقا جی انسان وسلہ او پاویں نمازاں پڑھن والا بندہ ہوے پاویں روزہ دار ہوے سرکار نے فرمایا ہاں او پاویں نمازی ہوے تے پاویں روزہ دار ہوے اگر میرے اہل بیت نال بغض ہویا تے جہنم وچ جائے گا انہو زعم انہو مسلمون پاویں او اپنے آپ نو مسلمان سمجھ رہا ہوے جاوے گا جہنم دے کھڈیاں وچ کیونکہ جنت اللہ نے بنائی ہی محمد دی آل تے اصحاب دے نوکراں واسطے وے بلا تقریر میری موقع گئی مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے حضرت علی اکبر شاہ صاحب دا تعلق حسنی حسینی سادات نالے تے مصطفیٰ پاک نے انہاں شہزادیاں نو چولی چک کے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا سی اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما اے میرے اللہ اے ناجوردی افلاق دے مالکہ کائنات دے خالقہ دے رازقہ پتر میرے ورگے عرض کیتا سی اے اللہ انہاں دوواں شہزادیاں نال میں پیار کرنا بیٹے میرے ول ویکھی انہاں دوواں شہزادیاں نال میں پیار کرنا بیٹے میرے ول ویکھ انہاں دوواں شہزادیاں نال میں پیار کرنا عرض کیتا انہاں دوواں شہزادیاں نال میں پیار کرنا تو رحمت نے مسکرا کے فرمایا محبوبہ سانوں کی دسنا ہے کی کہنا چاہنا ہے عرض کیتا فاحبہما اے اللہ تم ہی انہاں دوواں نال پیار فرما واحب من یحبہما تے جڑا انہاں دوواں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار فرما میں لکھے ہے کہ بلا رضوی صاحب انہوں چاس نہ آوے تے آج تو بعد میں اپنے پینڈ نہ بلائیو اللہ تو انہوں بھی زندگی دے وے تے میں بھی زندگی دے وے تے میں لکھے ہے نواں کلام لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کسی بھی کہو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے جن کے قصیدوں سے گونجی فضا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے کبو نہ لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں آج کی تقریر دے 50 نمبر میرے تھے 50 نمبر ایچ ڈی ساؤنڈ والیاں دے دلاور ایچ ڈی ساؤنڈ والیاں دے لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں ان کا وسیلہ جو میں نے کیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا ان کا وسیلہ جو میں نے کیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا پوری ہوئی میری ہر ایک دعا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے نعرہ مار کے زہرا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے جبریل نے راز کھولے یہی سرکار عالم بھی بولے یہی جبریل نے راز کھولے یہی سرکار عالم بھی بولے یہی صدیق و فاروق نے بھی کہا زہرا کے بیٹوں زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے پترا تیرے ذوق سلیم دی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں شخصیتاں دا
دا میں اس شعر سے ذکر کیتا میں پھر انہاں 4 شخصیتاں دا ذکر اس شعر وچ بھی کرن لگا شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب صحیح بخاری کتاب المناقب دستی ہے ابو بکر صرف مرشد حسین نو مرشد حسن نو چک دے ہی نہیں رہے چک کے کہندے رہے اے حسن تیرے تو ابو بکر دا بابا صدقے سیار عالم النبلاء دستی ہے حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مرشد حسین نو صرف موڑیاں تے چک دے نہیں رہے بلکہ کہندے رہے اے حسین عمر دے سر تے جڑے بال اگے نے نا تیرے نانا محمد دیاں زلفاں دا صدقہ اگے نے شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے دل کرتا ہے میں ابو بکر و عمر نو خراج محبت پیش کر کے پھر ایک بڑی گما شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے جن کی سواری بنے مصطفیٰ صحرا کے پہ میرے مدنی منیا دی کیا بات ہے قبلہ آباد رہو میں مکروز دوڑا میں مکروز قبلہ میں اگلی محفل تک کل علی محفل تک میں دعاوں دیدہ رہا گا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں اللہ کو جلدی جلدی شفا عطا فرمائے اے سٹاں کچھ بھی نہیں دل دیا سٹاں اے سٹاں دے پر جاندی یعنی اے زخم پر جاندی دل دے زخم نہیں یہ پردے سنیو جڑے بندے یزید نو رحمت اللہ علیہ کہندے ہیں ساڈا یزید کی لگدا ہے اسی دے مرید ہیں حسین لجپال دے ہے اب کہاں دبدبائے یزید چند دن کا تھا زمزمائے یزید ہے اب کہاں دبدبائے یزید چند دن کا تھا زمزمائے یزید ہے آج ہے ہر کوئی آج نغمہ سرا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے ایک بڑی بیٹے بہت زور لا میری بس ایک ہاتھ مونی تک اٹھا کے این کر کے لہرا کے جو چس آ جائے گی زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے جڑے دو چک سکتے ہو جو بھی آپ چکے کرو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے مسرور ہوں گے حسینی مگر او میں صدقے حسینی ماں دیا حسینی پترا کل قیامت دے دن میرا مرشد حسین نانا جی کو جامع کوثر کرے پہلے ابو بکر دے پاک ہتھاں نال مس کرے پھر عمر ابن خطاب دے پاک ہتھاں نال مس کرے پھر عثمان غنی مظلوم مدینہ شہید مدینہ دے ہتھاں نال مس کرے پھر اپنی ابا دی سرکار علی مولا حیدر کرار دے ہتھاں نال لا کے تینوں گھٹ گھٹ پیا دے کہ تو پیتا رہے گھٹ پیتا رہے کہ گھٹ نال کہندا رہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے 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 مسرور ہوں گے حسینی مگر چھٹ جائے گا ہر یزیدی کا سر ہاں مسرور ہوں گے حسینی مگر چھٹ جائے گا ہر یزیدی کا سر اعلان محشر میں جب یہ ہوا زہرا کے بیٹوں میں صدقے اپنے بچڑے دوں زہرا کے بیٹوں
اور اس بچے کا کہ اس ذکر درد بنیا ہے یہ ذکر ہی تباہ بن جائے گا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے مقبول دربار رب ہو گئی منظور شاہ عرب ہو گئی مقبول دربار رب ہو گئی منظور شاہ عرب ہو گئی جن محفلوں میں یہ نعرہ لگا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے 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 پاس آئے نجاست زہی قربان ہے ان پہ طہارت زہی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پاس آئے نجاست زہی قربان ہے ان پہ طہارت زہی شاہد ہے اس پہ کلام خدا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا جی ایک تے میں کہنا چاہنا ہے جڑے دوست بیٹھے ہیں سامنے سندھی ٹوپی والے آپ اسی چکتے ہیں نہیں ہے نا 311 کم لیا اچھا میرے ایک مرید نے فیصلہ آباد سمن آباد وارث پوری انہوں کی رہائش ہے رانا محمد افضل قادری ان کا نام ساڑھے بیگ نے وہ بالکل تھوڑی شکل دے اور میں انہوں کا دیکھ رہا یار کہ پتہ نہیں ساڑھا مرید ہی آ گیا ہے تو میں انہوں کا ساری تقریر تانتے ملانے کی کوشش کر رہا کہ کینچ پہنچ گئے نہیں تھے ہوں میں گورنر نے دیکھا کہ تسی ہو نہیں اللہ تعالیٰ سلام ماشاء اللہ اللہ پاک کے اللہ شاہ کو عزت افزائیاں فرمائے اے چھوٹے بچے کا کی نام ہے اچھا اللہ مجاہد اسلام کا اچھا ماشاء اللہ جی مجاہد رضوی کیا بات ہے اللہ اس ملانوں اس محبت کا بہترین صلہ تھا فرمائے کہ والدین نے اس بچے کے صرف کے سلامت رکھے لو جی کافی تو ٹائم لے لیا تقریباً 1.5 گھنٹہ خطاب کر لیا اور میں دعا گو ہاں اللہ پاک جل شانہ آپ نے مظاہرین دنیا برکتاں خوشیاں عطا فرمائے پیار میں یاد رہے گا مسجد سے بڑے آسان تے سوچیا سی کہ گرمی کا موسم ہے اندر محفل رکھی ہے پتہ نہیں لوگوں نے سننا بھی ہے کہ نہیں سننا لیکن بڑی ہی محبت اور پیار نال 2-4 بچے اٹھ کے محفل باہر چلے گئے ہوں گے ورنہ جوان آدمی یا کوئی بھی ساڈا بزرگ نہیں گیا اور بڑی محبت نال تندہی نال سارے احباب نے تقریر کھانچ اکھا پاک سماعت کی ہے کوئی گل بری لگی ہوئے کہ میں معافی عطا کر دینا اچھی لگی ہوئے کہ اس سے ایمان رکھنا عمل کرنا بھی سعادت کوشش کرنا اللہ پاک جل شانہ میری تواڈی حمایت و نصرت فرمائے قرآن زندہ باد اسلام زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد وما علینا الا البلاغ چونکہ میری مصروفیت ہے تسی اپنا پروگرام جس طرح